اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہاں پر وہ قسمیہ ہے، یعنی کہ قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے اس رات کی، اذا سجا، جب کہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، ما ودعک، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، وما قلا، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے کیا ہے، ناراض ہے، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آپ کی آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہترین ہے۔ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لام تاکیدیہ ہے، اس کا مطلب ہے یقیناً آپ کی آنے والی گھڑی خیر لک من الاولیٰ، آپ کے لیے گزری ہوئی گھڑی سے بہترین ہے۔ یہ اس وقت رب کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ جب کچھ دن کے لیے وحی کا جو سلسلہ تھا نا وہ منقطع ہو گیا، موقوف ہو گیا، ملتوی ہو گیا، اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ وحی سے لطف اندوز ہوتے رہتے تھے، اور وحی سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تسکین حاصل کرتی تھی، اور جب یہ تسکین اور یہ سلسلہ وحی منقطع ہوا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر گراں گزرا، شاق گزرا، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے اور سلسلہ وحی منقطع ہوا نا، تو کفار کو موقع ملا، انہوں نے موقع جب ملا تو انہوں نے یہ واویلا، یہ شور مچانا، یہ خبر پھیلانا شروع کر دی کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے ہیں، اور رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا ہے، اکیلا کر دیا ہے، اسی وجہ سے وحی کا آنا کیا ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ موقع جانتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھ کو گہرا کرنا شروع کر دیا، تکلیف بڑھانا شروع کر دی، اور لوگوں کے اندر یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی حضور سے ناراض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ باتیں شروع ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے محبوب کو جا کر بتاؤ کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ محبوب قسم ہے روز روشن کی اور اس رات کی جب کہ وہ چھا جائے، ما ودعک، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، وما قلا، اور نہ ہی آپ کا رب سے آپ سے کیا ہے، ناراض ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، نہ تو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کیا ہیں، ناراض ہیں، بلکہ محبوب آپ کے لیے خوشخبری ہے، کیا وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، کہ آپ کی گزری ہوئی گھڑی آنے والی گھڑی جو ہے اس سے کہیں بہتر ہوگی، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، اور یقیناً یہ بہتر تھی کہ اس سے سلسلہ وہی جب منقطع ہوا، میرے محبوب کا انتظار زیادہ ہوا اور میرے محبوب بے چین ہونے لگے، اور جب انتظار زیادہ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ جب بندے کو پیاس زیادہ لگتی ہے پانی پینے کا زیادہ مزہ آتا ہے، اور بھوک جب زیادہ لگتی ہے اور کھانا سامنے آ جائے تو پھر اس وقت کھانے کا اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مالک تمام تعریفیں تیرے لیے، اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تو نے ہمیں کھلایا بھی صحیح ہے۔ اچھا یہ کھانے سے بھی نا بڑے لوگ اور جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ نا کل کائنات جو بنائی ہے نا، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا کہ اللہ نے یہ دن اور رات بنائے ہیں، یہ کل کائنات بنائی ہے، یہ اللہ نے پورا جہان بنایا ہے، عقل والے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی اللہ پاک کا پتہ لگا لیتے ہیں، لآیات لأولی الالباب، اللہ نے یہ کل کائنات بنائی ہے تو کائنات کے اندر ہی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے کیا نشانیاں ہیں؟ اب لوگ اس سے بھی نشانی نکال لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کھانا نہ کھائیں
جب بھی مسئلہ، کھانا نہ کھائیں جب بھی مسئلہ جان جانے کا، اور کھانا کھا لیں اور وہ دوسرے راستے سے اگر نکلے نہیں پھر بھی جان جانے کا مسئلہ ہے۔ نہ کھائیں جب مسئلہ، کھا لیں اس کا اخراج نہ ہو، وہ بدن سے نکلے نہیں، جو زوائد فضلہ ہوتا ہے، فرمایا کہ پھر بھی کیا ہے، بندہ جان جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں کھانا کھا کر بھی دعا کرتے ہیں، اور جب کھانا کھانے کے بعد جب ان کو حاجت ہوتی ہے، حاجت سے فارغ ہونے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ مالک تیری تعریف ہے، ایک تو نے پہلے مجھے کھانا کھلایا تھا، کھانا کھلانے پہ تیری تعریف، پھر کھانے کے بعد ہماری کیفیت ہوگی حاجت والی، قضاء حاجت والی۔ مالک اگر کھانا نہ کھاتے پھر بھی مر جاتے، اگر اس راستے سے اخراج نہ ہوتا فضلہ کا، تو فرمایا کہ مالک پھر بھی کیا ہوتے، ہم الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریف اس رب کے لیے ہے، اذھب عنی الاذی وعافانی، جو تکلیف دینے والی چیز کو مجھ سے دور لے گیا، وہ آفانی، اور مجھے راحت اور سکون عطا کیا، چیز سے بھی نکال لیتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے لیے یہ گھڑی بہتر تھی، کھانا کی بھوک لگی ہو کھانا آ جائے، اور پیاس کی بھوک لگی اور پیاس لگی ہو، پانی کی شدت ہو وہ پھر پانی سامنے آ جائے۔ تو ایک بزرگ تھے نا، ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نا جب جنگل کے اندر گیا اور نکلتا نکلتا صحرا آ گیا، آگے دور نکل گیا کہیں، اور نکلتے گھوڑا دوڑاتے پیاس لگی، صحرا کے اندر پانی نہیں ہے پینے کے لیے، تو ایک شخص آیا قریب اس کے، گلاس پانی لے کر، کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ گلاس پانی کا آپ کو دیا جائے تو آپ کیا دو گے؟ کہہ رہے میں سب کچھ دے دوں گا، پانی مجھے دو اس وقت، سب کچھ دے دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا، اور بھی جو کچھ مانگے وہ دے دوں گا۔ کہہ رہے کہ ایک پانی کے گلاس کے بدلے، پھر کہنے لگے مجھے یہ بتا، یہ پانی پی لے تو تیری پیاس بجھ جائے، اور پھر تجھے حاجت آئے اور پانی باہر نہ نکلے، پھر کیا دے گا باہر نکال؟ کہہ رہا پھر پینے کے لیے بھی آدھی سلطنت دے دوں گا، اور اس کے اخراج کے لیے بھی آدھی سلطنت دے دوں گا، میں سارا کچھ وقف کر دوں گا اس سے بھی۔ اور پھر روزہ دار تو آپ جانتی ہیں، روزہ دار سارا دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے، پھر بندہ انتظار، اور جب روزہ رمضان ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے لوگ کتنا کماتے ہیں، اور روزہ دار جب 3-4 بجے کے گرمیوں کے اندر ٹائم ہوتا ہے نا، تو وہ دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ بھی پانی آ جائے، گھر والوں کی یہ بھی خواہش کرتا ہے، حالانکہ پینا تھوڑا ہی ہوتا ہے، ایک گلاس سے کیا ہو جاتا ہے پیاس، لیکن چونکہ اس وقت شدت ہوتی ہے اور بندہ چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت پانی کے علاوہ کچھ بھی میسر نہ آئے، لیکن پانی کیا ہو جائے، مل جائے، اور بندہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے بہت زیادہ پانی آ جائے اور میں سارا اپنے اندر اتار لوں، یہ کیا ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام سے جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا نا، تو میرے محبوب کا انتظار بڑھا، میرے محبوب علیہ السلام کی وصال کی طلب بڑھی، اور وحی کے انتظار میں کریم آقا علیہ السلام رات و دن بسر کرتے رہے۔ تھوڑی تکلیف تھی، لیکن جب وحی آئی تو میرے محبوب کا دل باغ ہو گیا اور سکون آ گیا۔ جب رب نے یہ فرمایا نا محبوب پریشان نہ ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ بڑی بات تھی، قسم ہے اس رات کی اور قسم ہے روزے روشن کی۔ اب اس کے نا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، تسلی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں چھوڑ دیا، کافر کہتے ہیں چھوڑ دیا، واویلا کرتے ہیں، خبریں پھیلا رہے ہیں اور آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، محبوب سب کہتے رہیں چھوڑ دیا، ساری دنیا کہتی رہے چھوڑ دیا، آپ کا رب کہتا ہے کہ ما ودعک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہی نہیں، وما قلی، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ کریم آ کر والضحیٰ کے معنی بہت سارے کیے ہیں، بعض نے کہا کہ والضحیٰ کا مطلب جیسے میں نے کہا روز روشن اور رات ہے، اذا سجا جبکہ وہ چھا جائے، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ والضحیٰ سے مراد میرے کریم آقا علیہ السلام کا علم نور، علم مبارک کا کیا ہے، نور ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو علم عطا کیا، اور اس علم کی بدولت میرے کریم آقا علیہ السلام ہر غیب بات کو جان لیتے ہیں، یہ وہ علم ہے والضحیٰ سے مراد، یعنی وہ علم جس کے ذریعے حضور علیہ السلام غیب کا علم جان لے، والضحیٰ سے یہ مراد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب علم آ جائے گا نا، علم آ جائے گا، بندے کو علم آ جائے گا تو پھر ظاہر ہے ہر چیز کا علم آ جائے گا، ہر چیز کا، بندے کی اچھائیوں کا بھی علم آ جائے گا، بندے کی برائیوں کا بھی
علم آ جائے گا، بندے کی خوبیاں بھی سامنے آ جائیں گی اور بندے کے عیوب بھی کیا ہو جائیں گے؟ عیاں ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ عیوب، نقائص، خامیاں، برائیاں، اچھائیاں، ساری چیز بندے کے سامنے کیا ہو۔ میرے آقا کو جب اللہ نے علم دیا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت اور شان ہوگی کہ میرے آقا دے کر بھی بتا دے کہ بندہ کہاں پہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب عیوب کا پتہ چل گیا، نقائص کا پتہ چل گیا، پھر آگے واللیل اذا سجا، تو واللیل سے مراد پھر کیا ہوا؟ تو مفسرین کہتے ہیں پھر واللیل سے مراد یہ ہوا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے افق اور درگزر کے واقعات اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ پھر پردہ پوشی، پہلے والضحیٰ سب کچھ پتہ چل گیا، پھر واللیل، اے محبوب آپ کو پتہ چل گیا اس کی بھی قسم، اور پتہ ہونے کے باوجود پھر آپ نے چادر رحمت والی ڈال دی، پردے والی ڈال دی اور پردہ پوشی کی۔ میرے مالک اس پردہ پوشی کی بھی قسم، ما ودعک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما کلا، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے کیا ہوا ہے؟ ناراض ہے۔ پردہ پوشی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ میرے آقا کو نا معراج کی رات جبہ عطا ہوا، جبہ مبارک عطا ہوا، اور اللہ پاک نے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب لے جائیں اور اپنے کسی صحابی کو جو اس کا مستحق ہونا اسی کو دے دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جبہ مبارک لے کر آئے، اور جب واپس تشریف لائے نا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، میرے صحابہ اللہ پاک نے مجھے یہ تحفہ عطا کیا جبہ کی صورت کے اندر، اور یہ جبہ تمہیں میں سے کسی ایک بندے کو ملے گا، لیکن ایک امتحان پاس کرنا پڑے گا، امتحان کے بعد ملے گا۔ آقا کون سے امتحان؟ میں سوال کروں گا، جواب دینی ہے۔ جو صحیح جواب دے گا اور جس کا جواب تسلی بخش ہوگا اسے یہ جبہ دے دیا جائے گا۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے پہلے صدیق اکبر کو متوجہ کیا، اے صدیق اگر تجھے یہ دے دیا جائے تو تو کیا کرے گا؟ تجھے یہ دے دیا جائے تو تو کیا کرے گا اس جبے کا؟ تو صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ مجھے یہ عطا فرمائیں تو رب کریم کا پہلے تو شکر، دوسری بات یہ کہ میں اس کو لے کر پوری دنیا میں سچائی کو پھیلا دوں گا، پوری دنیا کے اندر سچائی ہو جائے گی اور لوگوں سے رحمت والا معاملہ کرتا جاؤں گا۔ جی عمر کی باری آ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، میرے آقا نے پوچھا کہ اے عمر اگر یہ تجھے جبہ دے دیا جائے تو تو کیا کرے گا؟ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ مجھے مل جائے تو میں پوری دنیا میں انصاف پھیلا دوں گا، عدل پھیلا دوں گا، انصاف کروں گا۔ اور آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جبہ مجھے مل جائے تو میں جہاں مظلوم نظر آئے گا وہاں مظلوم کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا میں۔ آقا نے پوچھا ٹھیک ہے ادھر آ جاؤ۔ عثمان غنی سے پوچھا ہے عثمان اگر جبہ تجھے دے دیا جائے جو مجھے رب نے معراج کی رات عطا فرمایا میں نے کسی کو دینا ہے، اگر تجھے دے دیا جائے تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ اگر وہ جبہ مجھے مل جائے تو پوری دنیا میں شرم و حیا پھیلا دوں گا اور سخاوت ہی سخاوت کر دوں گا، اللہ کے نام پہ دینا شروع کر دوں گا۔ میرا آقا نے فرمایا تو بھی بیٹھ جا۔ اب مولا علی کی باری آئی، مولا علی کی اس کی باری آئی جس کے بارے میں میرے آقا نے علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علی تو بتا اگر میں تجھے جبہ دے دوں تو پھر تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ جبہ آپ مجھے عطا کر دیں تو میں ہر بندے کی پردہ پوشی کیا کروں گا، ہر بندے کے عیب چھپایا کروں گا اور کسی بندے میں نقائص دیکھوں گا، عیوب دیکھوں گا، برائی دیکھوں گا، میرے آقا اس کی برائی کا چرچا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتا کہ برائیوں کو کیا کیے جائیں؟ چرچے کیے جائیں، اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ مالک آقا کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے دیں تو میں مخلوق کی پردہ پوشی کیا کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی اس جبے کا مستحق کیا ہے؟ تو ہی ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور گویا کہ رب العالمین جو پردہ پوشی کرے وہ خود بھی ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، اور جو پردہ پوشی کرے اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ تو مولا علی کو وہ جبہ دے دیا گیا، معراج کی رات عطا ہوا۔ اور والضحیٰ کا دوسرا معنی کیا ہے عاشق لوگوں نے معنی کیا کہہ رہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہاں پر اللہ پاک نے والضحیٰ سے مراد رخ مصطفیٰ کو لیا ہے، والضحیٰ سے مراد
رخ مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، اور واللیل سے مراد فرمایا واللیل سے مراد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کالی کالی زلفیں ہیں، زلف عنبرین ہے۔ گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، اور واللیل اذا سجا، اور آپ کی زلف عنبرین کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ سے ناراض ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ انور جو تھا نا وہ سب سے زیادہ حسین تھا، سب سے زیادہ حسین میرے کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک تھا، اور ایسا چہرہ مبارک تھا کہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے کریم آقا علیہ السلام میرے خواب کے اندر آئے اور مجھے اپنے دیدار سے نوازا، مجھے اپنی زیارت کروائی، اور جب مجھے اپنی زیارت کروائی تو میں نے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یوسف کے بارے میں ہم نے سنا کہ یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو دیکھے تو یہ حالت نہیں ہوتی، اس کی وجہ میرے آقا نے فرمایا اے عبد الرحیم بات سن، اللہ پاک نے میرے چہرے کے اوپر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں، 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر ایک پردہ بھی ہٹ جائے نا تو کسی میں طاقت ہی نہ ہو مجھے دیکھ لینے کی۔ اور میرے آقا کے کتنے صحابی ہیں، کتنے صحابی ہیں، کسی صحابی نے نا میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کو ایسے دیکھا نہیں ہے، تابی نہیں ہوتی تھی، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ چاند صحابہ ہیں جنہوں نے میرے آقا کے حسن کو بیان کیا ہے، وہ بھی کیسے دیکھتے تھے؟ ہاتھ رکھ کے بیچ میں سے دیکھتے تھے، بیچ میں دیکھتے تھے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ایسے ہاتھ رکھ کے دیکھتے تھے میرے آقا۔ وہ ہے نا حضرت صحابیہ ہیں، صحابیہ، وہ کہتی ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی دیکھنے کی حاجت ہوئی، تو دیکھنے کی حاجت جب ہوئی نا تو میں اپنے والد کے ساتھ میں نے کہا آج حضور کے چہرے کو دیکھوں گی، حضور کے چہرے کو دیکھوں گی۔ کہہ رہے میں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھنے کے لیے، حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کے لیے آگے گئی، میرے والد میرے ساتھ ہے، اور میں نے بس ایسے دیکھا تو تاب نہ لا سکی کہ دیکھو حضور کے چہرے کو، والضحیٰ چمکتا چہرہ، اور واللیل کی زلفیں تھیں۔ کہہ رہے مجھے تاب ہی نہیں تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں۔ کہہ رہی ہمت بڑھی نا، میری ہمت بڑھی تو میں نے دیکھا بھی تو حضور کے قدموں کو دیکھا۔ کہہ رہے میں نے حضور کے قدموں کو دیکھا، حضور کے چہرے کو نہ دیکھ سکی، تاب ہی نہیں تھی کوئی حضور کے چہرے کو دیکھ۔ اور میرے حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسا تھا اور قد مبارک کے درمیانہ قد تھا، لیکن حضور جماعت سے ایسے آتے تھے نا، صحابہ کی جماعت سے ایسے آتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ حضور سے لمبے قد کے صحابہ کرام بھی تھے، اونچے قد کے صحابہ کرام بھی تھے، لیکن جب میرے آقا صحابہ کے ساتھ چلتے تھے نا تو سب سے بڑا قد میرے آقا کا لگتا تھا، کوئی اونچا ہو ہی نہیں سکتا تھا میرے آقا سے۔ کہہ رہے ہیں میں نے ہمت کر کے نا آقا علیہ السلام کے قدموں کو دیکھا، اور قدموں کو دیکھ کر جو انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی ہے نا، ساتھ والی انگلی انگوٹھے کے ساتھ والی، کہہ رہے میں نے اس کو دیکھا۔ یقین کرو یقین کرو یقین کرو، جب سے حضور کے انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی کیوں دیکھا ہے اس کا نشہ ہی نہیں جاتا مجھ سے، چہرے کی بات کیا کروں، اس کا نشہ ہی نہیں جاتا۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پردوں کے اندر کیا رکھا تھا، لپیٹ کر رکھا تھا، چھپا کر جمال مستور عطا کیا گیا تھا میرے آقا علیہ السلام کو۔ اگر پردے ہٹ جاتے تو ابھی کسی میں تاب نہیں تھی وہ دیکھتا، اور پردے ہٹ جاتے پھر کسی کی تاب ہوتی وہ دیکھتا۔ تو اما عائشہ نے بھی اس کا جواب دیا، کہہ رہا ہے یوسف کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی نا، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی۔ کہہ رہی ایک دفعہ وہ میرے آقا کو دیکھ لیتی نا تو کیا ہوتا اماں جی، کیا ہوتا اگر وہ آقا کو دیکھ لیتی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اگر انہوں نے تو یوسف کو دیکھا، کاش وہ میرے سرتاج کو دیکھتی، میرے آقا کو دیکھتی، اماں جی کیا ہوتا؟ کہہ رہے پھر چھریاں ہاتھوں پہ نہ چلتی، دل پہ چلتی، پھر چھریاں پھر ہاتھوں پہ نہ چلتی، چھریاں کہاں پہ چلتی؟ دل پہ چلتی ہیں۔ اور یہ میرے آقا کا حسن مبارک ہے، میرے آقا کو اللہ نے بے پناہ حسن عطا کیا، انشاءاللہ ایک دو جمعے اس پہ میں لگاؤں گا۔
لیکن ابھی جو میں آپ حضور کے حسن کے صرف انسان دیوانے نہیں تھے، صرف انسان دیوانے نہیں تھے، بے جان چیزیں میرے آقا سے محبت کر، بے جان چیزیں، حیوان بھی میرے آقا سے محبت کرتے تھے، اور وہ اونٹنی اور وہ حضور کی سواریاں جو حضور کے ساتھ تھیں، میرے آقا کے وصال کے ساتھ ان کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ اور استنے حنانا، اور جس پر میرے آقا بیٹھ کر دیا کرتے تھے یار خطبہ، میرے آقا نے ذرا سا اس کو ہٹایا نا، ممبر رکھ دیا گیا، وہ تڑپ کر رونے لگا۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ استنے حنانا میرے آقا ٹیک لگا کر وہ کھجور کا تنا جس پر میرے آقا بیٹھا کرتے تھے اور میرے آقا ٹیک لگایا کرتے تھے، وہ بھی حضور سے محبت کرنے لگ گیا تھا، اور وہ بھی حضور سے محبت کرتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹھنا اس کو پسند آتا تھا۔ کسی نے ممبر بنوا دیا، میرے آقا نے اس کو ہٹوایا نا، ممبر پر بیٹھے، وہ بلک بلک کے رونے لگا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں یار کون رو رہا ہے، ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے، ادھر دیکھا کوئی نہیں، ادھر یار رو کون رہا ہے، اس وقت کون رو رہا ہے، اس حالت کے اندر بلک بلک کر کون رو رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہو تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے، کیونکہ مجھ سے محبت کرتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں یار حضور اس کو جانے، وہ بے زبان، وہ لکڑی، وہ اس سے آقا سے محبت کرے۔ آقا کہتا ہے مجھے پتا ہے کون رو رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ اگر محبت کرے آقا جانتے ہیں، اور ایک انسان اور حضور کا غلام محبت کرے، حضور نہیں جانتے اس کو، میرے آقا اس کو نہیں جانتے۔ کہ یا رسول اللہ کون رو رہا ہے، یہ رو رہا ہے، اس نے حنانا رو رہا ہے، یہ لکڑی اور یہ کھجور کا تنا رو رہا ہے جس کے ہم، یا رسول اللہ کیوں رو رہا ہے، ہماری جدائی کے اندر رو رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ منظر دیکھے، میرے آقا کا منظر دیکھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایسے گلے سے لگایا جیسے بچے کو گلے سے نہیں لگاتے۔ میرے آقا کے گلے لگ گیا وہ، اس نے حنانا میرے آقا کے گلے، اور میرے آقا نے اس کو گلے سے لگایا ہوا ہے، اور جیسے بچے کو تسلی دیتے ہیں اسے تسلی دیتے ہیں۔ لکڑی محبت کرے، میرے آقا گلے لگا لے، لکڑی محبت کرتی ہے، میرے آقا گلے لگا رہے ہیں اس کو، اور میرے آقا جانتے بھی ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو ایک غلام محبت کرے، حضور کا عاشق محبت کرے۔ حضور نے گلے سے، صحابہ کہتے پھر ہم نے سنا، میرے آقا نے فرمایا اے استنے حنانا تو کیا چاہتا ہے، اگر تو چاہے تو تجھے جنت کے اندر ابھی بھیج دیتے ہیں، ابھی جنت کا تو درخت بن جائے گا، تجھے بھیج دیتے ہیں، اگر تو چاہے تو دنیا میں دوبارہ تجھے درخت بنا دیتے ہیں، اگر جیسا تو چاہے گا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر مجھے جنت کے اندر ہی بھیج دیجیے۔ میرے آقا نے رب سے دعا کی کہ مالک یہ لکڑی مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اونٹ پہاڑ کے بارے میں نہیں آتا، پتھر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ وہ دیکھا اونٹ پہاڑ، یا رسول اللہ ہاں پہاڑ ہے، پتھر کیا ہے؟ آقا کہتے ہیں تم لگتا ہے نا پتھر کیا ہے، لیکن یہ پتھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں سنو، اگلی بات بھی سنو، صرف یہ ہم سے محبت نہیں کرتا، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے دعا کی، وہ کیا ہو گیا جی، جنت کے اندر پہنچ گیا۔ تو آپ یہاں سے نہیں اندازہ کرتے کہ حضور اس کے لیے دعا کرے، وہ حضور سے محبت کرے، اور حضور علیہ السلام اس سے بیٹھے، وہ حضور کی جدائی کے اندر روئے، آنسو بہائے، اور جو حضور کی جدائی کے اندر لکڑی روئے، وہ آنسو بہائے تو غلام روئے، وہ آنسو بہائے تو حضور اس سے نہ خوش ہوں گے، اس سے نہ جنت کے اندر پہنچے، بے شک کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ کریم آقا علیہ السلام لکڑی بھی محبت کرتے ہیں، جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن سلمان الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات، سنیے گا توجہ سے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جو حضور کا بن جاتا ہے نا، حضور اسے کتنا نوازتے ہیں، بس شرط یہ کہ بن جاؤ، کیا حضور کے بن جاؤ، جیسے حضور نے کہا ویسے کر دو۔ یقین کرو بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں، اور مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں جب بندہ اس کا بن جائے نا۔ تو انہوں نے نا کتاب لکھی دلائل الخیرات، پوری درود پاک کے اندر لکھ دی، درود پاک کے اندر، پوری درود پاک کی فضیلت کے اندر لکھ دی۔ کسی نے کہا حضرت اتنی بڑی کتاب ساری درود پاک کے اندر لکھ دی، فضیلت درود پاک کے اندر؟ کہنا ہاں پوری درود پاک کی فضیلت کے اندر لکھ دی۔ وجہ کیا بنی حضرت، وجہ تو بتائیں نا، کوئی وجہ تو بنی ہوگی۔ کہہ رہے ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا وہ کتاب لکھنے کی وجہ بنا۔ پوچھا کیا؟ کہنے کہ میں ایک علاقہ کے اندر گیا، ایک علاقے کے اندر، اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا۔ ظہر کی نماز کا جب ٹائم ہوا نا
تو کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا چلتا ایک کنویں کے پاس آیا کہ وضو کروں نماز ادا کروں. کہہ رہے جب وضو کرنے کے لیے میں آیا کنویں کے پاس تو میں نے دیکھا کنواں تو ہے, نیچے پانی بھی ہے, لیکن پانی نکالنے کے لیے جو ڈول ہوتا ہے نا وہ گم ہے, وہ نہیں ہے, اور پانی نکالنے کے لیے ڈول کی ضرورت پڑتی ہے. کہہ رہا میں سوچو بچار کے اندر تھا کیا کروں میں, کہاں سے ڈول لاؤں. کہہ رہا میں نے ادھر دیکھا تو مجھے کوئی ڈول نظر نہ آیا, کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس سے نکالوں پانی اور میں وضو کروں اور نماز ادا کروں. کہہ رہے اتنے میں نا اسی کنویں کے کنارے کے اوپر ایک غریب کا گھر تھا اور 7 سے 8 سال کی بچی چھت کے اوپر کھیل رہی تھی. اس نے مجھے دیکھا کہ بابا جی کو کسی چیز کی ضرورت ہے. کہہ رہا اوپر سے بچی مجھے دیکھ رہی ہے, دیکھتے دیکھتے مجھے کہنے لگی بابا جی کیا وجہ ہے, کہاں سے آئے ہیں. میں نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, فلاں علاقے سے آیا ہوں. کہنے لگی بابا جی من انتا, یہ ما اسموں کا. کہنے لگا انا محمد بن سلمان الجوزی. میں نے بچی کو اتارا کہ میں نے کہا کہ میرا نام محمد بن سلمان ہے, فلاں علاقے سے آیا ہوں, اور ابھی کام کیا ہے بابا جی. کہنے لگا مجھے نا ڈول چاہیے, پانی نکالنا ہے, وضو کرنا ہے, زور کی نماز ادا کرنی ہے. کہہ رہے میں نے یہ جملے بولے, یہ کہا, وہ 7 سے 8 سال کی بچی مسکرا پڑی. کہنے لگی بابا جی آپ کمال کرتے ہیں. سنیں بابا جی آپ کمال کرتے ہیں. بیٹا کیسے؟ کہلے بابا جی اتنے بڑے ولی ہیں اور پانی نہیں نکال سکتے کنویں سے اتنے. بیٹی تمہیں سمجھ نہیں آئی لگتا. بابا جی کیا؟ کہلے میں نے کہا بیٹی ڈول نہیں ہے, ڈول سے پانی نکالا جاتا ہے. کہنے لگی جو حضور کے غلام ہے نا, غلام وہ تو ایسے ہی نکال دیتے ہیں. کہلے بیٹی وہ کیسے؟ کہلے بابا جی دیکھیں پھر آپ کو پانی چاہیے نا, پانی چاہیے. جی ہاں مجھے پانی چاہیے بیٹا. کہنے وہ بچی نیچے نہیں آئی, اس نے ڈول تلاش نہیں کیا, وہاں چھت سے کھڑے ہو کر تھوک کنویں کے اندر پھینکا. محمد بن سلمان الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ تھوک پہلے نیچے گیا یا کنویں سے پانی پہلے باہر آیا. کنویں سے پانی ابل آیا, بس جیسے پانی آیا مجھے وضو بھول گیا, میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بیٹی اب میں بعد میں وضو کروں گا, پہلے مجھے تجھے بتانا پڑے گا کہ اللہ نے تجھے مرتبہ کیسے عطا کیا ہے, یہ مرتبہ کیسے عطا ہو گیا. کہنے بابا جی آپ نماز پڑھیں وضو کریں. کہنے نہیں اب وضو بعد میں ہوگا, نماز بعد میں ہوگی. چھوٹی سی عمر اور اتنا بڑا رتبہ, اتنی منزل اور یہ مقام, پہلے مجھے بتا بیٹا تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا. کہہ رہے بابا جی آپ کو پتہ نہیں ہے. کہہ رہے پتہ ہے, سننا تیری زبان سے چاہتا ہوں, پتہ ہے سننا تیری زبان سے چاہتا ہوں. کہنے لگا وہ عرض کرنے کی ہے بابا جان سنیں پھر, میری چھوٹی عمر پہ نہ جائیں. پھر فرمایا کہ وجہ یہ ہے بکثرت صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بس ایک ہی وجہ ہے جو اللہ نے مقام عطا کر دیا ہے, میں سوتی اٹھتی ہمیشہ میرے آقا پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں ہر وقت. بکثرت صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا کام یہ ہے, میری چھوٹی عمر کو نہ دیکھو, میرا کام یہ ہے کہ میں ہر وقت اپنے آقا پر درود بھیجتی رہتی ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا. اور پھر آگے بولی, کہہ لیں بابا جی آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے. یہ بات آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے, وہ نبی کیسے ہیں. کہنا بیٹا پتہ تو ہے لیکن تو زیادہ جانتی ہے مجھے لگتا ہے. ہاں تو زیادہ جانتی ہے, تجھے شاید زیادہ پتہ, مجھے بتانا. کہنے لگے بابا جی سنیں, وہ ایسا نبی ہے, اس کی یہ شان ہے اور اس کا یہ مقام ہے, اللہ نے ان کو وہ حسن عطا کیا ہے, وہ جمال عطا کیا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگلوں کے اندر جاتے ہیں, درندے بھی, شیر بھی, چیتے بھی, ہرنیاں بھی اور جنگل کے سارے جانور اپنا کام چھوڑ کر اس کا دیدار کرنے آ جاتے ہیں. وہ ایسے نبی ہیں کہ جب وہ جنگل کے اندر جاتے ہیں تو جنگل کے سارے جانور اپنا کام چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر, اپنی گھاٹیاں چھوڑ کر, اپنے مکانات چھوڑ کر, اپنا شکار چھوڑ کر, اپنے بچوں کو چھوڑ کر اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں. کہہ رہے بس جب دیکھتے ہیں وہ نبی آ گیا, وہ لجپال آ گیا, وہ جمال مصطفیٰ والے آ گئے, کہہ رہے بس کہ سارے کام چھوڑ کر روح مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں. یہ وہ نبی ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ نبی ہیں.
یہ انشاءاللہ باقی کی باتیں ہیں وہ اگلے جمعہ کے اندر. بس مختصر بات یہ ہے کہ حضور کی غلامی کو تیار کیا. چھوٹی بچی 7 سے 8 سال کی جب حضور پر درود پڑھے، حضور کی غلامی اپنائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھے، اللہ یہ رتبہ عطا کر دے تو ساری زندگی جو درود پڑھتا رہا، ساری زندگی حضور کی سنتیں اپناتا رہا، آپ سوچیں اللہ اس کو کتنا مقام عطا کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہمیں بھی یہ زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی عمل کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین. خدا الحمد للہ.